کلام کا دل پر کلام پیش کریں۔ یسوع مسیح ناصری کے پاک مزور خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں آج بادشاہ آپ سبوں کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ جو جاگ رہے اپنے ہاتھ نہ لہرائیں گے، ہالیلویا۔ اپنے آواز کا میں ہالیلویا، ہالیلویا۔ آئیے اپنے بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، جو آسمانوں کے آسمانوں میں یہاں سمانے والا خدا، جس کے بارے میں غزل و غزلات کی کتاب بیان کرتی، اس کا نام اتنے ریختہ ہے جس میں الوہیت کی ساری معموری مجسموں کا سکونت کرتی ہے، اور جس میں الوہیت کی ساری معموری مجسموں کا سکونت کرتی ہے، وہ اس ٹائم اپنے کلام کے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کرسمس کا پہلا اتوار، جس کے اندر آج عالمگیر کلیسیاؤں کے اندر، چرچز کے اندر آج ایک کینڈل روشن کی گئی، جس کے جلانے کا مقصد، جس اتوار کا، کرسمس کا پہلا اتوار، جس کا نام ہوپ یعنی امید کے ساتھ اس کینڈل کو آج چرچز کے اندر روشن کیا گیا، جلایا گیا، اور یہ کرسمس کا پہلا اتوار ہے۔ لیکن آج کے دن کیوں یہ کینڈل ہوپ کے نام سے یعنی کہ امید کے نام سے روشن کی گئی؟ اس کی وجہ کیا؟ جبکہ اور اتوار آئیں گے اور چرچز کے اندر مختلف نام سے یہ کینڈلز روشن کی جائیں گی، لیکن یہ کینڈل کیوں آج امید کے نام سے یہ روشن کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں بے شمار شہادتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ امید تھی جسے دیکھنے کی نبیوں رسولوں کو آرزو تھی کہ یہ جو نبوتوں کے وسیلہ سے پیدا ہونے والا، جو نبیوں رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل، جو خدائے قدوس ہے، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا بن کر دنیا کے اندر آنے والا، جو خدا اور انسان کا درمیانی بن کر جدائی کی دیوار کو گرانے والا، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنے والا، جو اس تعلق کو جو باغ عدن کے اندر نافرمانی کے سبب سے ٹوٹ چکا، ختم ہو چکا، نبیوں کو آرزو تھی کہ وہ آئے گا اور اس جدائی کی دیوار کو پھر سے گرائے گا۔ لوگوں کو آرزو تھی، جوان زمانوں کے اندر اس بات کی بشارت دی گئی، منادی کی گئی کہ دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آئے گا، اور یعقوب نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو برکت کی دعا دیتے ہوئے، یعقوب جب یہودا کو دعا دینے کا وقت آیا، اس نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہے کہ یہودا سے کبھی سلطنت موقوف نہ ہوگی۔ اس نے اس بات کو بیان کیا، یہودا اپنے بھائیوں میں زور آور ہوگا اور وہ ہمیشہ سر بلند ہوگا، اور یہودا کے قبیلے سے سلطنت موقوف نہ ہوگی۔ یہ دعا یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کو اس ٹائم دی جب اس کا اس جہان فانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا، اور یہ امیدیں ہر دل کے اندر روشن تھی کہ کوئی آئے گا اور ابلیس کے بندنوں سے ہمیں آزاد کرے گا، کوئی آئے گا اور ابلیس کے ان تمام تر منصوبوں سے، ظلم و تشدد سے جو وہ ہماری زندگیوں پر کر رہا، ہمیں خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی سے دور لے کر جا رہا ہے۔ کوئی آئے گا مسیح بن کر اور ہمیں ان بندنوں سے
وہ مکتی دلائے گا, وہ شانتی دلوائے گا, وہ ہمیں سکون اور چین عطا فرمائے گا. اور لوگ اس بات کی امنگ کیے ہوئے تھے کہ یہ آئے گا اور اس امید کو جو ہے وہ ضرور پورا کرے گا. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا اس امید کی شمع کو جلانے کے لیے خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر بے شمار نبیوں کو وقتاً فوقتاً اس جہان میں بھیجا, جنہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف زبانوں میں آ کر اپنے دین کی تبلیغ کی, ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ ایسی ہستیاں جن کے ساتھ خدا نے اس طریقے سے رشتے کو قائم کیا کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ انہیں نہ صرف تشبیہ دی بلکہ ان کے ساتھ بات چیت گفتگو کرنے والا بھی خدا نے ٹھہرایا. اور بے شمار ایسے جن میں بزرگ موسیٰ جسے پرانے عہد نامے کا مسیح کہا جاتا ہے, جو بنی اسرائیل کا مختی داتا بن کر عمران کے گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا وہ شخص جس نے 40 سال فرعون کے محل کے اندر پرورش پا کر مصر کے علوم سے واقفیت حاصل کی. لکھا خدا کے کلام میں وہی مسیحا بن کر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے اور فرعون کے ظلم و تشدد سے آزاد کرنے والا پرانے عہد نامے کا مسیحا کہلاتا, بنتا, نظر آتا, دکھائی دیتا, جو خدا اور انسان کے درمیانی ہو کر کھڑا ہو کر کہنے والا کہ اگر تو اس قوم کے خطاؤں کو معاف نہ کرے تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دینا. وہ درمیانی بن کر پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور لکھا ہے خدا بھی خود اس کے ساتھ بات چیت کرتا, کلام کرتا, گفتگو کرتا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے اس سے کہا میرے خاندان میں میرے بندہ جیسا, موسیٰ جیسا حلیم کوئی ہے ہی نہیں ہے. خدا نے اپنے خاندان کے ممبر رکن کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی. اور لکھا ہوا ہے تو بھی وہ اس امید کو لوگوں کی زندگی کے اندر اجاگر کرنے والا تو ہوا, لیکن اس امید کو آگے لے کر چلتے ہوئے اوار کی کتاب کے مطابق خداوند تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایسی قربانیوں کا ذکر دینے کا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ شاید اس وسیلے سے یہ امید ان کے زندگیوں کے اندر اجاگر ہو جائے کہ ان قربانیوں کے وسیلہ سے انسان خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آ سکتا ہے. لیکن یہ امید لحاصل ٹھہری اور یسایہ پہلے باب کے اندر لکھا ہوا وقت آیا کہ خدا نے فرمایا آئے اسرائیلیوں مجھے تمہاری نئے عیدوں سے, چاندوں سے, مجھے تمہاری قربانیوں سے نفرت, گھن آتی, کراہیت ہے مجھے ایسی قربانیوں سے جن کا سہارا لے کر تم خدا کی قربت میں آنے کے لیے ان کا استعمال کرتے. اور وہ وقت آیا جب آگے چل کر اس نے کہا اگر میں بھوکا ہوتا تو جنگل کا ہر ایک جانور میرا تھا, اگر میں پیاسا ہوتا تو صحراؤں میں سے ندیاں جاری کرنے والا میں ہی خدا ہوں, خشک چٹانوں کو چیر کر ان کے اندر سے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا میں, پیدائش کی کتاب کے مطابق سمندروں کو چلو کی طرح ناپ لینے والا میں ہی خدا, میں وہ خدا جو سمندروں کی حدوں کو باندھنے والا, اور میں ہی وہ خدا جو اپنی قدرت کے سبب سے زمین سے بخارات کو اٹھاتا اور انہیں بادلوں کے اندر پانیوں کی صورت میں رکھتا. میں ہی ہر ایک چیز کا مالک اور خالق ہوں. اگر میں پیاسا ہوتا تو میں تو خود پیاسوں کو سیراب کرنے والا ہوں, تم مجھے کس چیز سے خوش کر سکتے. اور یہ امیدیں زندگیوں کے اندر بجھتی ہوئی نظر آتی. شاید خدا نے اپنے بیٹے کو مختلف جگہوں پر تشبیہن طور پر ظاہر کیا, نازل کیا, جس نے اس بات کا ثبوت دیا
کہ کوئی آئے گا ایشور بن کے, کوئی آئے گا مکتی داتا بن کے, کوئی آئے گا تالن ہار بن کے, کوئی آئے گا پالن ہار بن کے, اور وہ اس بندنوں سے انسان کو آزاد کرائے گا. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا, بزرگ موسیٰ, بزرگ پالوس آگے چل کر بیان کرتا, یہی قربانیوں کا سہارا جو بنی اسرائیل لے کر سال با سال آتی, لکھا ہوا ہے اپنے پاس آنے والے کو مکمل نجات و شادمانی دے نہ سکتی تھی. تو پھر ایک تھا جس کی یاد میں آج چرچ کے اندر پہلی کینڈل جلائی گئی, اور وہ کینڈل کا نام کیا تھا؟ وہ کینڈل کا نام کیا؟ سارے مل کر بول لیں گے. کیا اس کا نام؟ اس کا نام امید ہے. اور ایک تھا جب انسان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آنے والا, جس کے بارے میں عیسیٰ بیان کرتا کہ ہمیں ایک نشان بخشا گیا, ہمیں ایک لڑکا تولد بخشا گیا, جس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا, اور وہ لوہے کے آسا سے حکومت کرے گا. وہ لڑکا آئے گا, اور آگے نچلی آیتوں میں لکھا ہوا وہ شہر اور چکنائی سے سیر ہوگا. بائبل کے اندر لکھا ہوا وہ آئے گا جس کے بارے میں لکھا ہوا آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کہ دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے. ایک آئے گا جس کے بارے میں جبرائیل فرشتے نے بزرگ یوسف سے اس بات کو بیان کیا, اے یوسف اس بات کو اپنے ذہن کے اندر سنبھالے, بٹھا لے, اسے اپنے دل کے اندر لکھ لے. جس بات کو تو سوچ رہا یہ تیرے سوچ سے, تیرے وہم و گمان سے بالکل جدا ہے, کیونکہ تو اس بات کو سوچتا ہے کہ وہ بیوی جس کے ساتھ تیری منگنی طے پائی گئی ہے, اس کے اندر, جس کی کوکھ کے اندر, اس کے رحم کے اندر جو پروان چڑھ رہا ہے, شاید یہ اس کے برے کاموں کے سبب سے. لیکن جان رکھ جو تو سوچتا ہے وہ ایسا نہیں, کیونکہ انسان کی امیدوں کو پورا کرنے والا یہی ہے جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہو. اور لکھا تو اس کا نام کیا رکھنا, اس کا نام کیا رکھنا, سارے مل کر بولیں گے اس کا نام کیا رکھنا, اس کا نام یسوع رکھنا. کیونکہ جس پر تو امیدوں کو لگائے ہوئے ہے وہ نہ تو انسانی سوچ سے, نہ انسانی ارادہ سے, نہ انسانی ملاپ سے, نہ انسانی تخم ریزی سے, بلکہ لکھا ہوا ہے وہ سراسر پاک اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوگا. اور وہی ہوگا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا, ان کے گناہوں سے کیا کرے گا, نجات دے گا. اور جس کی طرف انسانوں نے نگاہیں لگائی ہوئی, جس کے لیے آج اس کینڈل کو جلایا گیا, اسی نے اس دھرتی پر آ کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو تمہیں تاریکی سے نکال کر نور کے اندر لے کر چلنے والا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اب جو کوئی اس نور کی پیروی میں چلے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا. اور خدا نے اندھیروں کو روشنی کے اندر تبدیل کیا. وہ لوگ جو نا امیدی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کی امیدوں کو, ہوپ کو پورا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے فرشتے نے آ کر کہا اس ٹائم ان لوگوں سے جن کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی, جن کے پاس کوئی بھی امید نہیں تھی. اور وہ کون تھے؟ وہ چرواہے تھے, گڈریے تھے, جو رات کے اندھیروں میں بیٹھے ہوئے آگ جلا کر اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے, جن کے پاس شاید مصنوعی امید تھی اور وہ لکڑیوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ایک ہے جو مصنوعی روشنی نہیں بلکہ وہ حقیقی نور بن کر دنیا کے اندر آیا. اور لکھا جو ہی فرشتے نے آ کر انہیں اس بات کی بشارت دی تو لکھا ان کے چوگرد کا اندھیرا روشنی کے اندر بدل گیا, کیونکہ دنیا کا نور دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا فرشتے نے کہا اب میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور وہ خوشی کی بشارت کیا ہے, امید کیا ہے؟ میں اور آپ تو اندھیروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس تو کوئی امید ہی نہ تھی. میں اور آپ ان کے اندر شامل ہوتے تھے جن کا شمار غیر قوم کے اندر تھا. اور اس بات کو بتاتا چلا جاؤں, یہودی لوگ غیر قوموں سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریلیشنز قائم کرنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ غیر قومیں ان کی نظر کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ محض ان
कुत्तों की तरह, सूरों की तरह, बुरे जानवरों की तरह, जिन्हें बाइबल मुकद्दस हराम कहती है, बनी इस्राइल की नजर में गैर अक़वाम यही हैसियत रखती थी। लेकिन एक है जिसने मेरी और आपकी उम्मीद को पूरा किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर चाहे वो खुदा था तो भी उसने अपने आप को खुदा के कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया है, खाली किया है। और खाली किया और इंसानों के मुशाहिबा हो गया। और जब इंसानों के मुशाहिबा हुआ, सलीब पर जान देते हुए वो जिनके लिए कोई भी उम्मीद ना थी, जब उसने सलीब पर अपनी जान दी तो 7 सलीबी कलमा से एक कलमा जिसे तमाम हुए का कलमा कहते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जो ही उसके लबे मुबारक से छठे कलमे की अदायगी हुई कि तमाम हुआ, तो लिखा है कल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और मेरी और आपके लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई कि आओ अब यहाँ से कूच करें। अब हम शुक्रगुजार हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह का, जिसने जमीन पर आकर मेरी और आपकी उम्मीदों को पूरा किया, मेरे और आपके अंधेरों को खत्म किया और मुझे और आपको ज़ाते अक़दस यानी खुदाई करीम, खुदाई सैलूस के साथ मिलाने का एक बड़ा जरिया बना। हम उस उम्मीद के लिए शुक्र अदा करते हैं कि अब हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद कोई और नहीं बल्कि एक ही है, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा हुआ है कि तू खुदावंदों का खुदा है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा का बर्रा है। एक है जिसके बारे में बाइबल इस बात को यशायाह बयान करता कि मैं तेरा दुल्हा हूँ जो तुझे लेने के लिए आने वाला हूँ। और अब मेरे और आपके लिए उम्मीद है कि मैं और आप मिलकर अपने बादशाह का इस्तकबाल करेंगे। अब मेरे और आपके लिए उम्मीद है कि मेरा और आपका दुल्हा आएगा और मुझे और आपको अपने साथ लेकर चला जाएगा। इसीलिए आज मसीहो क्रिसमस का पहला इतवार, जिसे उम्मीद का नाम दिया गया, मेरी और आपकी उम्मीदें जो टूट चुकी थी, उन उम्मीदों को बाहर लाने वाला खुदा इस दुनिया में आया ताकि दुनिया का नूर बन के मेरे और आपके अंधेरों को खत्म करे। तब वक्त जरूरत है कि अपने आप को खुदावन के हाथों में दें ताकि ये उम्मीद हमेशा हमारी जिंदगियों के अंदर कायम रहे। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद इस बात को बयान करता, मेरी उम्मीद मेरे खुदा से है जो हर पल मुझे संभालता है। मेरी और आपकी उम्मीद हमेशा उसी से होनी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ कायम और दायम रहने वाला खुदा है, और वो इस टाइम हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा सबों को बरकत दे।